اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور جس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے یہ الف ہے اور لام کے اوپر مد ہے، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ بڑی مد جو ہوتی ہے اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ خوب کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا پھر بند انگلی کو کھولنا ہے۔ اور لام کے بعد میم ہے، میم کے اوپر تشدید بھی ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے، اور میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ تو یہاں بھی بڑی مد کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، لام کو لمبا پڑھیں گے۔ لام اور میم کا جو آپس میں کنیکشن ہے، جب ہم لام پڑھتے ہیں تو اینڈ میں لام کو پڑھنے کے دوران میم کی آواز آتی ہے۔ اس میم کو اور جو یہ میم ہے اس کو جب ہم ملائیں گے تو ہم ان دونوں کو ملانے کے لیے 2 سیکنڈ کا ٹائم دیں گے، اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے الف لام میم۔ زال کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہے، اور کھڑی زبر کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور زال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ زال جب ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں وہاں پر ٹچ ہوتی ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ کاف باریک کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، اور اس کے اوپر زبر ہے، زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذالکل۔ کاف کے نیچے بھی زیر ہے، کاف باریک والا کاف ہے۔ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با کے اوپر پیش ہے، جلدی پڑھیں گے، ذالکل کتابو۔ لا، لام الف لا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کو یا کے ساتھ ملائیں گے، رویبا۔ با کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر ایک علامت ہے، یہاں پر 3 نقطے ہیں اور آگے بھی 3 نقطے ہیں۔ تو یہ جہاں پر بھی یہ علامت ہوتی ہے، اور یہ علامت ہمیشہ اکٹھی آتی ہے، اور جب بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا پھر ہم رویبا پہ رکیں گے اور یا پھر فی پہ رکیں گے۔ تو اگر آپ رویبا پہ رکنا چاہیں تو رویبا پہ رک سکتے ہیں، اگر فی پر رکنا چاہیں تو فی پر رکیں گے۔ تو فا زیر یا فی، فا کے نیچے زیر ہے اور یا سے پہلے زیر آ گئی تو یہ بھی حروف مدہ ہے، یہاں بھی اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، اگر رکیں گے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر 2 زبر ہے، لیکن یہاں آگے لام آ رہا ہے، تو جب بھی تنوین کے بعد لام آتا ہے تو وہاں پر ہم اخفا یا غنہ نہیں کرتے۔ میم کے اوپر بھی پیش ہے، تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید جہاں بھی آتا ہے وہاں ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بغیر جھٹکے کے ادا کرتے ہیں۔ قوف موٹے والا کاف ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو یہاں حروف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے سٹاپ سائن ہے، یعنی کہ وقف کی علامت ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے سانس اور آواز دونوں کو ختم کر کے پڑھنے سے رک جانا، وقف کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، تو پڑھیں گے ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین۔ یہاں بھی زال کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ یا سے پہلے زیر آ گئی، حروف مدہ کا رول ہو گیا، زال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، یؤمنون۔ یا کے اوپر پیش ہے اور آگے حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ ساکن کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کو سختی کے ساتھ اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو پڑھیں گے یو۔ میم کے نیچے زیر ہے
اور واو سے پہلے پیش ہے تو یہاں بھی حروف مدہ کا رول ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ بل، با زیر لام بل، یہاں بل نہیں ہوگا بلکہ بل پڑھیں گے۔ غیب، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُ، یا کے اوپر پیش ہے، جلدی پڑھیں گے، یہاں بھی قوف حروف مستعلیہ ہے اور یا سے پہلے زیر، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، میم پیش، واو مو، یہ بھی حروف مدہ ہے، واو سے پہلے پیش، ایک الف کے برابر لمبا۔ نصلا، نون کو سواد کے ساتھ ملائیں گے، سواد حروف مستعلیہ بھی ہے اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے، موٹا بھی کریں گے اور مضبوطی سے بھی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا، تا کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وَمِمَّا، میم کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر تشدید ہے، تشدید کو ہم مضبوطی سے پڑھتے ہیں اور ذرا رک کر پڑھتے ہیں، اور الف سے پہلے زبر بھی آ گیا، یہاں حروف مدہ کا رول بھی ہوگا، الف سے پہلے زبر، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ زا، اور قاف حروف مستعلیہ، اس کو قاف کو ہم زا کے ساتھ ملائیں گے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، قاف ساکن بھی ہے، کلکلا بھی ہوگا۔ کلکلا کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹنا، تو آواز پلٹ کے بھی آئے گی اور موٹا بھی پڑھا جائے گا قاف۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، ہا پیش میم ہم، کلیئر آواز آنی چاہیے۔ یا پیش نون یوں، نون ساکن ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ 15 حروف ایسے ہیں جب نون ساکن کے بعد وہ آتے ہیں تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپانا۔ فا کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، قوف پیش واو قو، قوف موٹے حروف میں سے ہے اور واو سے پہلے پیش آ گئی، حروف مدہ بھی ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے سٹاپ سائن آ رہا ہے، وقف کی علامت ہے تو یہاں پر ہم نون کو ساکن کرتے ہوئے رکیں گے۔ تو پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ والذین، واو کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر تشدید ہے اور زبر بھی ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے۔ ذال کے نیچے زیر ہے، یا سے پہلے زیر آ گئی، ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے حروف مدہ کا رول ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یؤمنون، یا کے اوپر پیش ہے اور حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے، اور واو سے پہلے پیش حروف مدہ، یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بیما، با کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر ہے اور الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ کا رول بھی ہو گیا، اور اوپر مد ہے، اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، کم بھی کھینچ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیما انزلا، نون ساکن ہے، آگے زا ہے، زا کے نیچے زیر ہے تو نون پر ہم اخفا کریں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، ایلیکا، الف کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہوتی ہے تو وہ حروف لین ہوتے ہیں، حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، کھینچا نہیں جاتا، تو پڑھیں گے ایلیکا، کاف باریک پڑھیں گے۔ وما انزل، نون اخفا کریں گے، من قبلک، میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، اخفا ہوگا کیونکہ آگے قوف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، قوف حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے، اور با ساکن ہے، تو با جب ساکن ہوتا ہے تو وہ کلکلا حروف میں سے ہوتا ہے، یہاں پر ہم کلکلا کریں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، آگے یہ چھوٹا سا جیم ہے، جیم کی علامت وقف جائز کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے، اگر نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پڑھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور کاف کو جب ہم ساکن کریں گے تو یہاں پر ہمس کا رول بھی اپلائی ہوگا، یعنی کہ سانس جاری رہے گی، تو پڑھیں گے قبلک۔ وبالآخرۃ، واو کے اوپر زبر، با کے نیچے زیر ہے، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا،
خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف ہلکی بھی ہے، حلق سے نکالیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو جلدی پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، تا کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ ہا پیش میم ہم تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ آواز کو کلیئر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یا پیش واو یو حروف مدہ، قاف حروف مستعلیہ نیچے زیر ہے تو جلدی بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے۔ نون پیش واو نو حروف مدہ ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے وقف کی علامت ہے تو رکیں گے تو نون کو ساکن کرتے ہوئے رکیں گے۔ تو پڑھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مجھے امید ہے تمام رولز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا آسان کرے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم سورۃ البقرہ کو جاری رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔